خبر کے ساتھ میں ہوں منور سلطان۔ مروہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن لکھنؤ اپنی تعلیمی اور رفاہی سرگرمیوں کے لیے ایک معروف ادارہ ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے تحت لڑکیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ جامعہ ام الخیر نسواں، جہاں 300 سے زائد بچیاں زیر تعلیم ہیں، یہ ادارہ اسی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن کے تحت مختلف سرگرمیاں بطور خاص سماجی اور رفاہی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ کل ضرورت مند خواتین کے درمیان تقریباً 65 سے زائد سلائی مشین کی تقسیم کی گئی اور اس کے ذریعے سے ایک پیغام دیا گیا کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اگر ان کو خود کفیل بنانے کی کوشش کی جائے تو ہمارے معاشرے سے غریبی کی لعنت ختم ہو سکتی ہے اور لوگوں کو حلال ذریعہ معاش حاصل ہو سکتا ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین مختلف علاقوں سے جمع ہوئی اور تحقیق کے بعد ان کو سلائی مشین سپرد کی گئی۔ سلائی مشین تقسیم کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عالی وقار محتمم مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی نے کی۔ ان کے علاوہ مولانا فرمان ندوی استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء، مولانا عبداللہ مخدومی ندوی، مولانا ڈاکٹر مبین اشرف ندوی، مولانا نسیم ندوی، مولانا صلاح الدین ندوی، اسی طرح اس علاقے کے پردھان جناب صغیر صاحب اور دیگر حضرات اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ پروگرام میں شامل مہمانوں نے اس ادارے کی خدمات کو سراہا، یہاں کے تعلیمی نظام کی ستائش کی، اسی طرح اس ادارے کے تحت جو سرگرمیاں رفاہی اور سماجی انجام دی جا رہی ہیں ان کی بھی تعریف کی۔ مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ میں اس ادارے میں کتنی بار آ چکا ہوں مجھے خود پتہ نہیں۔ اس ادارے کے ذریعے سے نئی نسل کی تربیت کا جو کام ہو رہا ہے وہ ہر علاقے میں ہونا چاہیے، اور نہیں صرف یہ جد و جہد بلکہ آپ پورا عزم کرنے کے ہم کو اپنی زندگی بنانے کے لیے قرآن و حدیث کی جو رہنمائیاں ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی آنے والی نسلوں کی زندگی ہم کو اس کے مطابق بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے یہ عزم کر لیا تو آپ اس دنیا کے معمار، دنیا کی تعمیر کرنے والی آپ ہوں گی۔ مردوں کے ذریعے سے یہ تعمیر نہیں حاصل ہو سکتی ہے، تعمیر ہو سکتی، عورتوں کے ذریعے سے یہ تعمیر ہوگی۔ پروگرام میں شامل مہمان خصوصی مولانا قاری عبدالحمید ندوی صاحب، سابق امام دبئی، انہوں نے بچیوں کو نصیحت کرتے ہوئے خاص طور پر مساوات پر زور دیا اور مرد و خواتین کے درمیان مساوات نہ ہونے سے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کی طرف توجہ دلائی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ منظر میں نے دیکھا اور یہاں پر پہلی مرتبہ اس طرح سے لڑکیوں کو باحجاب کسی حال میں، یہ تو ہمارے یہاں عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں وہاں برقع پہنتی ہیں، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہوتی ہیں، تو یہ تو وہاں ہوتا ہے لیکن ہمارے مدرسوں میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ میں اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن چونکہ مجھے ایئرپورٹ جانا تھا، تھوڑا لیٹ ہو رہا ہوں، اس لیے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ابھی میں نکل جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس میں بھی بچے نے کہا کہ اسلام نے مساوات سکھایا، میں کہتا ہوں یہ صرف زبانی بات ہے۔ اگر مساوات پر عمل ہوا ہوتا، بچوں تم کو میں کہتا ہوں، خاص طور سے معلمات تم کو بھی میں کہتا ہوں، اگر اس پر عمل ہوتا، سب کو برابر کر دیا گیا ہوتا نا، تو یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کبھی نہیں آتی۔ آج ہماری تعداد 70-80% ہوتی ہے اس میں، لیکن ہم نے کب نیچے والوں کو اپنے برابر کیا، اپنی چارپائی پر بٹھایا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، ان کو پڑھایا لکھایا، کب کیا ایسا؟ مولانا فرمان ندوی صاحب نے ادارے کی خدمات کو اور اس کی گوناگوں سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہا، خیر امت کہا گیا ہے، اور خیر امت اس وجہ سے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. اس تناظر میں یہ سب سے بہترین امت ہے. اس امت کو قرآن ملا اور وہ قرآن تمام کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے. اس نسبت کی وجہ سے یہ امت خیر امت ہے اور بہترین امت ہے. ان پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان بزرگوں کے دست مبارک سے غریب اور ضرورت مند خواتین کے درمیان سلائی مشین کی تقسیم ہوئی اور 65 سے زائد خاندانوں کو گویا خود کفیل بنانے کی ایک بہترین کوشش تھی جو یہاں انجام دی گئی. آج میں ایک مشہور ادارے جامعہ ام الخیر نسواں میں ہوں، جہاں پہ غریب عورتوں، بیوہ عورتوں کو مشین تقسیم کی گئی اور طرح طرح کے مدرسے میں طرح طرح کے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. آئیے میں اس سلسلے میں مولانا صابر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مولانا اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں بے سہارا ہیں، پریشان ہیں، ان کا کوئی اپنے آپ کو زندگی آگے بڑھانے کے لیے کوئی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کو یہ سلائی مشین دے دیں تاکہ وہ خود کفیل ہو کر کے اپنا کام کر کے جو ہے اپنی پیٹ پال سکیں، بال بچوں کو پال سکیں. مولانا یہ اس طرح کے آپ کے مدرسے میں کافی پروگرام ہوتے ہیں؟ جی اس طرح کے پروگرام ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں. ہندو مسلمان تمام طرح کے پروگرام جو ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہولی کے موقع سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جو ہے ان کے اعتبار سے ان کو سامان دیتے ہیں، اور دیگر بیواؤں کو ہر مہینے جو ہے ان کو سامان کی شکل میں، راشن کی شکل میں ان کو دیتے رہتے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں جو ہے ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے مدد کرتے ہیں تاکہ وہ رمضان کا مہینہ پرسکون طریقے سے جو ہے اپنا ادا کر سکے، اللہ کے عبادت کر سکے. یہ کوشش ایک کوشش نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے کہ جو لوگ بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین ماڈل ہے. مدد کی ایسی شکل اختیار کی جائے جس کے ذریعے سے وہ خود کفیل ہو سکیں. یہ بہترین کام اور شاندار کاوش مروہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے پائے تکمیل کو پہنچی. اس پروگرام میں جامعہ ام الخیر کے تمام کارکنان بطور خاص یہاں کی طالبات اور معلمات مکمل شریک تھیں. پروگرام کی ابتدا میں چند بچیوں نے تعلیمی مظاہرہ بھی پیش کیا. مولانا ڈاکٹر سید الرحمن اعظمی ندوی کی دعا پر پروگرام کا اختتام.